عمران راج صاحب کے والد صاحب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے ہر بار جب میں دیکھتا ہوں یہ کورٹ میں جاتے ہیں، ہیئرنگ اٹینڈ کرتے ہیں، اس امید پہ جاتے ہیں کہ اس بار کوئی ایسی پیش رفت ہوگی اور نہیں ہو پاتی، کہ اس سے زیادہ انسرٹنٹی یا ایک سینس آف انسیکیورٹی کیا ہو سکتا ہے فار دا سٹیزنز آف اے کنٹری۔ ایک سسٹم ہے، اس سسٹم کو پریویل کرنے دیں۔ کسی کے خلاف کوئی ایلیگیشن ہے، لگائیں ایلیگیشن، پرچہ درج کریں، عدالتوں میں پیش کریں، اسے دفاع کا موقع دیں، وکیل کرنے کا حق ہے اس کا، اور اس کے بعد عدالتوں پہ چھوڑ دیں، اتنی سی بات ہے۔ لیکن اگر لا کو ہی نہیں فالو کیا جائے گا، آئین کو ہی نہیں فالو کیا جائے گا، تو پھر بچے گا کیا ملک؟ پھر تو مائٹ از رائٹ ہے، جنگل کا قانون ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے، اور اس کے نتیجے میں صرف کیوس ہے، صرف کیوس۔ اور اس میں پھر نقصان چند لوگوں کا نہیں ہے جن کے ساتھ وقتی طور پہ زیادتی ہو رہی ہے، اس میں نقصان پورے ملک کا ہے، پوری ریاست کا ہے، 22 کروڑ عوام کا ہے، اور ہمارے مستقبل کا، آنے والی نسلوں کا، بشمول ان لوگوں کے جو کہ آج شاید دوسری پوزیشن میں ہیں۔ مجھے یہاں مدعو کرنے کے لیے، اور مجھے خوشی ہوئی ہے یہ دیکھ کے کہ مختلف واکس آف لائف سے یہاں پہ میں لوگوں کو دیکھ رہا ہوں۔ اشتیاق خان صاحب ہیں، صدر ہیں ہمارے لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، ڈاکٹر سید محمود الحسن صاحب ہیں، ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ ہیں، صحافی حضرات ہیں، ہارون رشید صاحب، اوریہ صاحب، دیگر جتنے بھی دوست ہیں۔ کیونکہ وقت اب مختصر ہے تو زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا، پریسائز ٹو دا پوائنٹ کروں گا۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی مہذب معاشرے میں آئین کو، دستور کو فالو کیا جاتا ہے، اور ایک رول آف لا ہی ہے جو ایک مہذب معاشرے کو ایک غیر مہذب معاشرے سے ڈفرینشیٹ کرتا ہے۔ تو اتنی سی ڈیمانڈ ہے، اتنی سی ریکوائرمنٹ ہے، یہ کوئی غیر قانونی، غیر اخلاقی ڈیمانڈ تو ہے نہیں۔ اور یہ بات درست ہے کہ اگر کسی کے خلاف کوئی الزام ہے تو اس الزام کے حوالے سے کارروائی آگے کی جا سکتی ہے، لیکن رائٹ ٹو اے فیئر ٹرائل کا ذکر جو ہے وہ پاکستان کے آئین کے اندر موجود ہے۔ اور آج 2023 میں ہم رائٹ ٹو اے فیئر ٹرائل کی بات کر رہے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، جبکہ میگنا کارٹا کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، یا جو گلوریس ریولوشن آیا تھا کئی سو سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں آپ لوگوں سے۔ اور اس کے بعد میں آپ سے ذکر کروں کہ امریکہ میں انڈیپینڈنس کے بعد جو پہلی 10 امینڈمنٹس آئی تھیں، اس میں بھی رائٹس آف دی ایکیوزڈ کا ذکر تھا۔ تو بات صرف اتنی کہ فیئر ٹرائل ہر ایک کا حق ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ملک ہے، اس کی بنیاد میں قربانیاں ہیں، اور جنہوں نے قربانیاں دی تھیں ان کی کچھ توقعات تھیں، کیونکہ بغیر کسی موٹیویشن کے تو کوئی سیکریفائس نہیں دیتا۔ تو آج اگر ان امیدوں پر پورا نہیں اترا جاتا تو جنہوں نے سیکریفائس دیا تھا، قربانی دی تھی، ان کے ساتھ زیادتی ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں عمران راج صاحب کے والد صاحب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے ہر بار جب میں دیکھتا ہوں یہ کورٹ میں جاتے ہیں، ہیئرنگ اٹینڈ کرتے ہیں، اس امید پہ جاتے ہیں کہ اس بار کوئی ایسی پیش رفت ہوگی اور نہیں ہو پاتی، کہ اس سے زیادہ انسرٹنٹی یا ایک سینس آف انسیکیورٹی کیا ہو سکتا ہے فار دا سٹیزنز آف اے کنٹری۔ ایک سسٹم ہے، اس سسٹم کو پریویل کرنے دیں۔ کسی کے خلاف کوئی ایلیگیشن ہے، لگائیں ایلیگیشن، پرچہ درج کریں، عدالتوں میں پیش کریں، اسے دفاع کا موقع دیں، وکیل کرنے کا حق ہے اس کا، اور اس کے بعد عدالتوں پہ چھوڑ دیں، اتنی سی بات ہے۔ لیکن اگر لا کو ہی نہیں فالو کیا جائے گا، آئین کو ہی نہیں فالو کیا جائے گا، تو پھر بچے گا کیا ملک؟ پھر تو مائٹ از رائٹ ہے، جنگل کا قانون ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے، اور اس کے نتیجے میں صرف کیوس ہے، صرف کیوس۔ اور اس میں پھر نقصان چند لوگوں کا نہیں ہے جن کے ساتھ وقتی طور پہ زیادتی ہو رہی ہے، اس میں نقصان پورے ملک کا ہے، پوری ریاست کا ہے،
22 करोड़ अवाम का है, और हमारे मुस्तकबिल का, आने वाली नस्लों का, बशमूल उन लोगों के जो कि आज शायद दूसरी पोजीशन में हैं, कल को उनके बच्चे हो सकते हैं उस पोजीशन में ना हो। तो वी हैव टू थिंक इन द लॉन्गर रन, लॉन्ग टर्म सोचने की ज़रूरत है। लेकिन मसला ये है, सितम ज़रीफ़ी ये है कि कोई सोचता ही नहीं। और एक वाक़या आखिरी मैं अर्ज़ करूँ, और मैं मतलब कि औरिया साहब ने जितनी बातें यहाँ पे कहीं या दीगर मेहमान जितनी बातें कहेंगे, ज़रूरी नहीं है कि मैं हर चीज़ से इत्तफ़ाक़ करूँ, लेकिन मैं इस चीज़ से इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार राय होना चाहिए। आई मे नॉट agree with what the other person has to say, but I agree with the fact that he has the right to say it, and there shouldn't be consequences like what has happened in Imran Riyaz's case. और आखिरी बात ये है कि उसके बाद मैं ख़त्म करता हूँ कि आज मुझे नहीं पता था इस इवेंट का क्या मौजू है और ये किस नौइयत का है, और मुझे ये भी नहीं पता था कि कौन लोग यहाँ पर होंगे। लेकिन मैं आया हूँ तो औरिया साहब की तकरीर मैंने सुनी है, आप लोगों को देखा है, लेकिन इतने से लोगों से तो कोई चेंज नहीं आ सकता, इतने लोगों से तो कोई तब्दीली नहीं आ सकती। और दूसरा ये कि मैंने पिछले दिनों कराची की एक फुटेज देखी, फुटेज जितनी तकलीफ देती, एक छोटा सा बच्चा कोई 8-9 साल का, उसके बाप को, वो दुकानदार था, उसका बाप दुकान पे वो खड़ा था, उसको एक नकाबपोश आके गोलियां मारता, और गोलियां मारने के फ़ौरन बाद वो फ़रार हो जाता। अब उस छोटे बच्चे की फुटेज सीसीटीवी लगा हुआ था, मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी दिखाई गई। वो छोटा बच्चा हाथ जोड़ रहा है ऐसे, और रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, इल्तिजा कर रहा है। वहाँ पे जो लोग थे कि मेरे बाप को रेस्क्यू करें, उसे उठा के अस्पताल में। एक बंदा आता है, वो दुकान का जो शेल्फ है उसके ऊपर से यूं झांक के देखता है, वापस हो जाता है। दूसरा आता है, झांकता है, वापस चला जाता है। तीसरा, चौथा, 5वां, 10वां, टोलियों की सूरत में झांकने वाले आते हैं, झांकते हैं और चले जाते हैं, और वो यूं हाथ जोड़े गिड़गिड़ाता रोता रहता है, और उसका बाप वहाँ पे मर जाता है। ये अलमिया है इस कौम का। सर, जब तक झांकने वालों की तादाद है और रेस्क्यू करने वालों की कमी है, तब तक हमारी किस्मत नहीं बदलेगी, हालात नहीं बदलेंगे। और एक आखिरी बात यह है कि मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं, या औरिया साहब फॉर दैट मैटर, जो मैंने उनकी तकरीर सुनी, आई डू नॉट बिलीव दैट ही वांट्स टू take some steps against the state of Pakistan. No, he is served as a bureaucrat. ठीक है, कुछ सख्त बातें अगर वो करते हैं, उनका हक है, वो कर सकते हैं, ये आज़ादी इज़हार राय होनी चाहिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि रियासत जो है, ठीक है, ये सबकी है, और रियासत एक बागीचे की मानंद है जिसमें मुख्तलिफ रंगों और मुख्तलिफ खुशबुओं के फूल होते हैं, और उन मुख्तलिफ रंगों और खुशबुओं के फूल से ही बागीचा बनता है और उसकी खूबसूरती बनती है। और हमें ये पोर्ट्रे करना या कहना कि भाई शायद ये रियासत की रिट के खिलाफ है, हरगिज़ नहीं सर। आई एम अ लॉयर, आई एम अ बैरिस्टर बाय प्रोफेशन, आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग लॉ फॉर द लास्ट 16-17 ईयर्स। हमारा तो काम ही, इश्तियाक खान साहब इत्तफाक करेंगे, कि रियासत की रिट को इन्फोर्स करना है। तो कहने का मकसद ये है कि सर, वी आर ऑल पाकिस्तानीज़ फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स,
اور حالات خراب ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، انسرٹنٹی ہے، لیکن اس ملک کو سب نے آ کے لے کے جانا ہے۔ اس وجہ سے وہ لوگ جن کی شکایتیں ہیں ان کی شکایت کو سنیں، انہیں ایڈریس کریں، انہیں دلاسا دیں، انہیں تسلی دیں اور انہیں انصاف دیں۔ بہت بہت شکریہ۔